اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال رأى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما وفي رواية قلت أغسلهما قال بل أحرقهما رواه مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دو ایسے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا جو اصفر رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کو منع فرما رکھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ کپڑے ہیں جو کافر پہنتے ہیں، یہ کافروں کے پہننے والے کپڑے ہیں، اس لیے تم ان کو نہ پہنا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان کو دھو لوں؟ فرمایا نہیں، تم ان کو آگ لگا دو، یعنی ان کو دھو کر پہنے سے بھی منع فرما دیا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القمیص۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ قمیص تھا۔ قمیص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ وان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ قالت کانا کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى الرسغ بقال هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قمیص کی جو آستین تھی وہ ان گٹوں تک تھی، یہاں جو ہڈی ہے اس کو رسغ کہتے ہیں، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین پہنچتی تھی، اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت فرمایا، اس کو حدیث حسن غریب قرار دیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا لبس قمیصا بدا بمیامنہ رواه ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہننے کا ارادہ فرماتے تو پہلے دائیں طرف سے، دائیں بازو دائیں سائڈ کو پہلے پہنتے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول عزرت المؤمن الى انصاف ساقیہ لا جناح علیہ فیما بینہ وبین الکعبین ما اسفل من ذلك ففی النار قال ذلك ثلاث مرات ولا ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا مومن کا
چادر باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی چادر جو ہے وہ اس کی پنڈلیوں کے نصف تک ہو، پنڈلیوں کے نصف تک ہو، اور اگر پنڈلیوں کے نصف سے لے کر وہ اس کی چادر جو ہے وہ ٹخنوں تک چلی جائے، اس میں حرج کوئی نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ پنڈلیوں کے نصف تک ہو، لیکن پنڈلیوں کے نصف سے لے کر ٹخنوں تک اگر چادر چلی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اس سے نیچے جو ہوگی وہ آگ میں ہوگی، ٹخنوں سے نیچے جو ہوگی وہ آگ میں ہوگی۔ حضور سر عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ فرمائے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو آدمی تکبر کے ساتھ اپنی چادر کھینچ کر چلتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ عن سالم عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال الاسبال فی الازار والقمیص والامامۃ من جر منها شیئا خیلا لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامۃ، رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ سالم اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ جو کپڑا لٹکانے کا حکم ہے کہ یہ منع ہے، یہ چادر میں بھی، قمیص میں بھی اور پگڑی میں۔ اگر چادر بہت لمبی ہوگی تب بھی، قمیص زیادہ لمبی ہوگی تب بھی، پگڑی زیادہ لمبی ہوگی تب بھی یہ جو ہے وہ ممانعت میں آئے گا۔ اور فرمایا من جر منہا شیئن کوئی لا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، ان میں سے جو بھی جس چیز کو بھی آدمی جو ہے وہ خواہ اس کا قمیص زمین پر جو ہے وہ گھسٹ رہا ہو، خواہ اس کی پگڑی زمین پر گھسٹ رہی ہو، خواہ اس کی چادر زمین پر گھسٹ رہی ہو، یہ کام جو بھی بطور تکبر کرے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں میں عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو بڑائی ہے یہ میری چادر ہے، جو اس کو پہننے کی کوشش کرتا ہے، جو میری خصوصاً میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے جنگ کا چیلنج دیتا ہے۔ بندہ عاجزی کرے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وان ابی کبشتہ قال کانا کمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطھن، رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث منکر۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ٹوپیاں ایسی تھیں جو سر کے ساتھ لگی ہوتی تھی، اوپر اٹھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، اسے بطن کہتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذکر الازار فالمرۃ یا رسول اللہ قال ترخی شبرا فقالت اذن تنکشف عنها قال فذراعا لا تزيد علیہ، رواہ مالک و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے چادر باندھنے کا طریقہ بتایا کہ وہ پنڈلیوں کے نصف تک ہے، تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عورتوں کا کیا حکم ہے؟ پنڈلیوں کے نصف تک وہ چادر ہوگی تو نیچے والا ایسا جو ہے ننگا ہوگا، عورت کا تو حصہ وہ پردہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے ایک بالشت اس سے نیچے کرے،
نصف پنڈی سے اگر بلش مارو پھر بھی ٹخنے ننگے رہ جاتے، پورا پھر کنڈلی پھر بھی کور نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایسے ایک بلش بار جو ہے وہ نیچے کرے گی تو پھر بھی اس کا کچھ جسم کا کچھ حصہ جو ہے وہ بے پردہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک ہاتھ نیچے کر دے۔ یہ ہاتھ جو شرعی ہاتھ ہے وہ یہ عرفی ہاتھ یہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، وہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ذرا جو ذرا شرعی ہے اس اتنا اضافہ کر لے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ تو عورتوں کے لیے اگر ذرا کریں گی تو اس میں امکان یہ ہے کہ وہ کپڑا جو ہے وہ زمین پر گھسٹ سکتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہم نے حج کران پڑھا تھا، آج حج تمتع۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج کران اور حج تمتع۔ افراد میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ ساتھ نہیں ہوتا، اور کران میں ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، اور حج کے پورے ارکان ادا کرنے کے بعد احرام کھولا جاتا ہے۔ اور پھر تمتع میں پہلے حاجی جو ہے وہ میقات سے عمرے کا احرام باندھتا ہے، وہاں جا کر عمرہ کر کے بال کٹواتا ہے اور احرام کھول دیتا ہے۔ پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھتا ہے، وہاں جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں سے احرام باندھے اور حج کے پورے ارکان پورے کر کے کھولتے ہیں۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ ان میں سب سے افضل کران ہے، دوسرے نمبر پر تمتع ہے، اور تیسرے نمبر پر حج افراد ہے افضلیت کے حساب سے۔ اور تمتع یہ ہے کہ وہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے، میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے اور ان الفاظ میں نیت کرے احرام کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ تعالیٰ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور اس کو قبول بھی فرما دے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھے اور جاری رکھے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے، اور عمرے کا طواف کرے، اور طواف شروع کرتے ہی تلبیہ چھوڑ دے اور اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ صحیح کرے، 7 چکر اس کے بھی لگانے۔ اس کے بعد سر کے بال جو ہے وہ کٹوا دے یا قصر کرے۔ تمتع میں حج کران میں یہاں ہم نے یہ نہیں کیا تھا کیونکہ احرام نہیں کھولنا تھا، یہاں احرام کھولنا ہے، یہاں بال کٹوائے جائیں گے۔ لیکن شرط ہے کچھ لوگ ساتھ اپنے قربانی کا جانور لے کے جاتے ہیں، اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور لے کر ساتھ کیا ہے تو وہ احرام سے باہر نہیں آئے گا، وہ احرام کی حالت میں ہی رہے گا۔ 8ویں ذی الحج کو حرم سے ہی وہ حج کا احرام باندھے گا، جہاں اپنے گھر سے ہی باندھ سکتے ہیں، خانہ کعبہ سے باندھ سکتے ہیں، اور 8 ذی الحج کو مینا کی طرف جائے گا۔ جب 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کو ککریاں مارے تو اس پر بھی ایک بکری کا ذبح کرنا واجب ہے، حج کران کرنے والے پر بھی واجب تھا، حج تمتع کرنے والے پر بھی واجب تھا۔ بکری ذبح کرے یا گائے، بیل یا اونٹ میں ساتھ میں ایسا ڈالے، دونوں صورت ہیں جس سے آپ قربانی کرتے ہیں۔
اور اگر بکری کی قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کی حیثیت نہیں ہے، تو 10 روزے ہیں، 3 روزے جو ہیں وہ 10 ذی الحجہ تک رکھنے ہوتے ہیں اور 7 جو ہے بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر 10 ذی الحجہ تک 3 روزے نہیں رکھے پھر بکری ہی قربان کرنی پڑے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔